اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 تک تفسیر کی تھی اور آج ہم آیت نمبر 166 سے آگے تک انشاءاللہ تعالی تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 166 کا ترجمہ ہے، جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ جو لوگ جو اپنے آپ کو پیر مرشد کہلاتے ہیں اور پھر جب یہ اپنے مریدوں کو اس چیز کی اس دنیا میں تعلیم دیتے ہیں کہ آپ ہم سے بیعت ہو جائیں اور ایسا کر لیں، اور جب آپ ہم سے بیعت ہو جائیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے، اس طرح کی باتیں کر کے ان لوگوں کو جو اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ آیت خاص طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ بالکل بیزار ہو جائیں گے اپنے مریدوں سے، اور پھر ان کو کیونکہ اپنی پڑ جائے گی اور پھر ان کے تمام رشتے ناطے بھی ٹوٹ جائیں گے، وہ بیعتیں جو کی ہوئی تھیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گی۔ صرف ایک بیعت نہیں ٹوٹے گی، تو وہ بیعت ہوگی جو قرآن اور حدیث سے کی ہوئی ہوگی، وہ بیعت کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ باقی ہر طرح ہر قسم کی بیعت ٹوٹ جائیں گی، اور جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تو بیزار ہو جائیں گے اور ہر رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا۔ آیت نمبر 167 ہے، اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو یہ لوگ جن پیروں مرشدوں اور مزاروں کے پیچھے اور باباؤں کے پیچھے اور باجیوں کے پیچھے اور اس قسم کے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، اور ان سے جو دین، جن کو دین اور جن کو ایک قرآن کی ایک صحیح حکم کے بارے میں بھی نہیں پتا، انہیں قرآن کی آیت تک پڑھنے نہیں آتی، ان لوگوں کے پاس جا کر جو ہے وہ اپنے کام کرواتے ہیں اور اپنے آپ کو سیو کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہاں پر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، قیامت والے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے دے، اللہ کاش تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تو ہم بھی ان پیروں، ان مرشدوں اور ان سب سے اور ان مزاروں کے جو مجاور ہیں ان سب سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جس طرح آج کے دن یہ ہم سے بیزار ہے۔ یعنی آج کے دن، قیامت کے دن، کیونکہ ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، نہ دیکھے گا، نہ اس کے بارے میں سوچے گا، صرف اس کو اس دن اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ تو اس دن یہ کہیں گے کہ کاش اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کریں جیسے آج کے دن یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو ہم سے بڑے وعدے وفا کیے تھے جو کہ اب پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور یہ تو خود جو ہے عذاب میں گرفتار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں دکھا دے گا، اس لیے کہ ان کو حسرت ہو، اور پھر اتنی بڑی دھمکی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت نمبر 168 کا ترجمہ ہے، لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کہو، جس طرح سے مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام پر وقف کردہ جانوروں کو تو وہ حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل آگے چل کر انشاءاللہ سورہ انعام میں بھی آئے گی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے، یعنی کہ مسلمان پیدا کیا ہے، ایمان والا پیدا کیا ہے، بس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں زمین میں جتنی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو۔ اب اکثر کر ہمارے ہاں مسلک پرستی جو چلتی ہے تو اس میں ایک مسلک جو ہے وہ پرون جو جھینگا ہوتا ہے اس کو جو ہے حلال نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ مکروہ ہے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، جبکہ قرآن اور حدیث میں جو حرام چیزیں ہیں ان کو گنوا دیا گیا ہے، کیونکہ حلال چیزوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی تعداد تو ان گنت ہے، تو اس وجہ سے ان سب کی ڈیٹیل تو نہیں لکھی جا سکتی تھی کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، تو اس کے مقابلے میں اپوزٹ حرام چیزوں کو بتا دیا گیا، جو کہ ہم آگے چل کے سورہ بقرہ میں بھی پڑھیں گے، اس میں بھی اس کا ابھی آگے چل کے ذکر آ جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اللہ نے کہا ہے جو حلال چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، شیطانی راستوں پر نہ چلو، کیونکہ شیطان ہی ہوتا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ چیز حرام ہے، اس کو مت کھاؤ، یا اس کو اپنے اوپر حرام کر لو، یہ صحیح نہیں ہے، اور الٹی سیدھے جو وسوسے ڈال کر حلال چیزوں کو بھی حرام کروا دیتا ہے، اور وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی یہ وہ دشمن ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کا وقت دیا ہے، اس کی عمر تب تک ہے جب تک قیامت کا سور نہیں پھونک دیا جائے گا۔ تو بیسیکلی یہ وہ دشمن ہے جو ہر زمانے میں ہمیشہ کھلا ہوا ہے، انسان کے خود کے ساتھ بھی ایک اس کا ہم نشین ہوتا ہے، اور وہ بھی جن ہوتا ہے، اور وہ جن میں بھی شیطان ہی کی جو ہے نسل ہوتی ہے۔ شیطان اصل میں وہ ہوتا ہے جو آپ کو بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ جو آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ غلط چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے، آپ کے دل میں وسوسے وہی پیدا کرتا ہے جو شیطان آپ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس لیے وہ کھلا ہوا ہے، آپ کے اندر داخل ہے، آپ کے ساتھ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، اور جب انسان فوت ہوتا ہے تو وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، لیکن اکثر کر انسان فوت ہو جاتا ہے لیکن وہ فوت نہیں ہوتا، تو وہ انسان سے جدا ہو کر جو ہے انسان سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، باقی دشمنوں نے اس سے نہیں، اس سے پہلے مقابلہ کرو جو آپ کے اپنے ساتھ آپ کا ہم نشین ہے، اور وہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 169 ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی ضروری آیت ہے جو کہ خاص طور پر آج ہمارے یہاں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جن کھلا ہوا ہے، جو شیطان ہے جو کھلا ہوا ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور ان باتوں کا کہنے کا، یعنی کہ ان باتوں کی بحث و مباحثہ بھی کرنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھے بغیر، احادیث کا مطالعہ کیے بغیر، کسی عالم کا لیکچر سن لیا، 4-5 دوستوں میں بیٹھے ہوئے کچھ بحث مباحثہ سن لیا، کچھ بحث و مباحثہ کر لیا، تو اس جو ہے سنے سنائے علم کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ وسیلے پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی قرآن تو خود وسیلہ اختیار کرنے کو کہہ رہا ہے کہ آپ وسیلہ پکڑے، یا کبھی کچھ کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی نہیں ہے، وہ تو جو ہے نور ہے۔ مطلب اس قسم کے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں عقیدے پائے جاتے ہیں، تو وہ عقیدے جب آپ چیک کرنا چاہیں گے، ان کی اصلیت کو دیکھنا چاہیں گے، تو آپ قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کی عربی ٹیکسٹ میں جب ان الفاظوں کو چیک کریں گے تو ان کا ہرگز معنی وہ نہیں بنتے جو کہ معنی ترجمے میں ایک لفظ کے ایسے کر دیے جاتے ہیں جس سے پوری آیت کا مفہوم ہی ان کے مرضی کے مطابق ہو جائے۔ تو الوسیلتا عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے قرب، لیکن یہ اس الوسیلتا کے معنی کر دیتے ہیں واسطہ، ذریعہ۔ تو اس طریقے سے آیت کے مفہوم کو بھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہو ان باتوں کو ڈسکس مت کرو۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ادھر کی سنی ادھر کی سنی، 4-5 کلپ جو ہیں وہ کسی ایک عالم کے سن لیے، 2-4 کسی اور کے سن لیے، اور پھر
سمجھے اپنے آپ کو عالم اور بحث کرنا مباحثہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں ہے اللہ پر وہ باتیں مت باندھو، وہ باتیں مت کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، تو پہلے علم حاصل کرو پھر تمہیں بات کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 170 ہے، اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، ہم کہتے ہیں جی شب بارات، لفظ ہی شب لفظ عربی کا ہے ہی نہیں، عربی میں تو رات کو لیلہ کہتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو یہ شب لفظ تو عربی کا زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، اور بارات جو ہے وہ ہندی زبان کا لفظ ہے، تو شب بارات جو ہے یہ تو عرب کے ٹیکسٹ میں آپ کو ملے گا ہی نہیں، ایک فارسی کا لفظ ہے، ایک ہندی کا لفظ ہے، تو جب الفاظ ہی عربی کے نہیں ہیں تو قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ اتنے عرصے سے یہ ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو کیا وہ غلط ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ کافر ہے؟ اور پھر اسی طرح کنڈے جو 11ویں شریف، اس کو بھی شریف کر دیا ہے، تو وہ بھی ہوتے ہیں، ان کی جب دلیل مانگی جائے قرآن و حدیث سے تو پیش کرنے کی جگہ یہ کہتے ہیں کیا ہمارے ماں باپ غلط کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے دادا پردادا سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو کیا یہ معاملہ غلط ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا آپ ہی مسلمان ہیں؟ آپ کو زیادہ پتا ہے؟ تو یہی معاملات ہمارے ہاں جیسے کہ 12 ربیع الاول آتا ہے اور اس پہ بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، کفر و شرک کی محفلیں گرم ہوتی ہیں اور ایسی ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں کہ جو نعوذ باللہ شرک سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، مطلب اس کو کھلے عام اس شرک کی گواہی دی جا رہی ہوتی ہے گا گا کر، اور لوگوں کو تکلیف جو ہوتی ہے وہ الگ سے ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنے ایمان والے بندے کو کہتا ہے کہ ان سے اگر آپ پوچھیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تابع داری کیوں نہیں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا، اور جو معاشرہ کر رہا ہوتا ہے زیادہ تر یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جو ہمارے خاندان میں ہو رہا ہے، جو معاشرے میں ہو رہا ہے تو وہی کیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان ظاہری سی بات ہے ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیا جاتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتا، تو شیطان ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو وہی وسوسہ ڈالتا ہے جو دوسرا شیطان، کیونکہ شیطان کی جو اس کا علم ہے، علم برائی، وہ سب میں ایک ہی جیسی پائی جاتی ہے، تو وہ جیسے اب ایک نیک بات ہے وہ یہاں پر میں کروں گی تو وہی بات جو ہے کسی دوسری جگہ پر کوئی دوسرا انسان کہے گا، کیونکہ ہماری بات ایک ہی ہوگی، ہم نے وہ بات قرآن سے نقل کی ہوگی، اس لیے ہماری بات ایک جیسی ہوگی۔ اسی طرح شیطان کا بھی جو برا علم ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، وہ شرک کروانے کے لیے، بدعت کروانے کے لیے وہی ہیلے وسیلے استعمال کرتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن اور حدیث سے دور ہوتے ہیں، ان کے دلائل سے دور ہوتے ہیں، تو ان کے آپس میں جو ہے عقیدے بالکل ملتے جلتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے کہ شیطانوں کا علم ایک ہی جیسا ہے کہ شرک اور بدعت کروانا ہے، تو وہ اسی طرح سے لوگوں کو بری باتیں سکھاتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے کہنے پر چلیں گے، نہ کہ کتاب کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہارے باپ اور دادا جو ہے وہ بے عقل ہیں اور گم کردہ راہ سے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرنا چاہیے اور اس چیز کے پیچھے نہ لگیں جس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہ ہو۔ آیت نمبر 171 ہے، کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال کن جانوروں کی طرح سے دے رہا ہے کہ جو ان کے چرواہے ہیں، جیسے کسی انسان کا چرواہا ہے، جانور ہے، اس کو وہ چرا رہا ہے تو وہ اس کی صرف پکار ہی کو، اس کی صرف آواز ہی کو سن سکتا ہے، اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب جیسے بکری بولے میں کرتی ہے تو ہم صرف اس کی آواز ہی سنتے ہیں نا،
اس کی بات کو تو نہیں سمجھ سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سمجھ سکتا ہے اس کی اس بات کو، یا پھر اس کی جو اپنی ہی نسل کی دوسری بکری ہے وہی سمجھ سکتی ہے. ایک انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال یہ دے رہا ہے کہ ان کو آپ اللہ کی کتاب سے کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، وہ جانور ہیں اس طرح کے کہ جو صرف آواز کو ہی سن سکتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. یعنی کہ آپ جب ان کو دلائل دیں گے تو وہ آپ کے دلائل کو بظاہر سن رہے ہوں گے، لیکن اصل میں وہ اس کو سمجھنے کی خاصیت ہی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ خاصیت ان کے بے انتہا کفر میں داخل ہونے کی وجہ سے چھین لی ہے. تو وہ کون ہیں؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. کان رکھنے کے باوجود وہ بہرے ہیں، زبان رکھنے کے باوجود وہ گونگے ہیں. کیونکہ بہرے وہ ہوتا ہے اصل میں جو حق بات کو سن نہیں سکتا، گونگا وہ ہوتا ہے جو حق بات سن کر اس کی گواہی نہیں دے سکتا، اور اندھا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر بھی اور اس کی کتاب کو پڑھ کر بھی اور سن کر بھی اس پر ایمان نہیں لاتا. تو وہ بالکل اندھا ہے، انہیں عقل ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے عقلوں پر پردے ڈال دیے ہوتے ہیں. آیت نمبر 172 ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اور تمام ایمان والوں کو کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنا ہی بیسیکلی عبادت ہے اور خاص عبادت ہے، کیونکہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں بھی کمی کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار تو آزمائش کے طور پر وہ نعمتیں پوری واپس بھی لے لیتا ہے کہ اب میرا بندہ کیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، سجدہ شکر بار بار کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بیسیکلی ہم سب سے پہلے جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تاؤس تسمیہ کے بعد بسم اللہ، اعوذ باللہ کے بعد اور بسم اللہ کے بعد کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، ہر طرح کا شکر، ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے نا. تو اس میں آپ کا جو شکر ہے وہ سب سے مین پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، جس سے اللہ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری ان نعمتوں کو جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ یہ نعمتیں میرے رب کی جانب سے ہیں. تو وہ ان نعمتوں کو بھول کر اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا ہے؟ یہی بیسیکلی عبادت ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت کرنے لگتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا شکر کرو اور تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں انہیں کھا کر انہیں دیکھتے ہیں ہم، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آیت نمبر 173 ہے. ابھی دیکھیں یہاں پر احکامات آ گئے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 173 کا ترجمہ ہے، تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے. پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آ گئی یہاں پر بات کہ تم پر مردہ یعنی کہ مرا ہوا جانور جو مر گیا ہے، اب اس کو آپ چاہے ذبح بھی کر لیں تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 مردہ جانور اور بہا ہوا خون. خون جو ہے وہ ناپاک ہے اور حرام ہے. کوئی خون ہم پی نہیں سکتے سوائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ کلیجی اور تلی جو ہوتی ہے جس کو بناتے ہیں پکا کر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حلال کی ہے، اس کو کھا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور سور یعنی خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت وہ جو ہے حرام ہے. اور پھر چوتھا
اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں محرم میں، یہ امام حسین کے نام کی سبیل، اب وہاں سے ہم جو پانی پی رہے ہیں تو وہ پانی ہو گیا حرام، کیونکہ نام امام حسین کے نام کی سبیل ہے۔ تو سبیل کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی، تب تو وہ حلال ہے۔ اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مطلب ان کے دن کی پیدائش کی خوشی کا کھانا ہے، تو کیوں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں آ گیا؟ اللہ کے نام کے علاوہ کسی بھی دوسرے کے نام کو پکارا ہوا چیز وہ تو حرام ہے، اور وہ تو کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ تو آپ کسی عام دن کیوں نہیں اللہ کے نام کا کھانا دے رہے ہیں؟ کیوں آپ 12 ربیع الاول والے ہی دن جو ہے وہ کھانا دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ہم 12 ربیع الاول والے دن کوئی اچھی وہ کرتے ہیں، رکھتے ہیں، کوئی ایسا ذکر کرتے ہیں حدیث کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، اور ہم کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں اس خوشی میں، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن پرپزلی ہم 12 ربیع الاول والے دن ہی کا انتخاب کریں اور اسی دن ہم جو ہے کھانے اور دیگیں تیار کر کے اور ہم لوگوں کو بانٹیں، تو وہ کھانا حرام تو نہیں ہوگا لیکن بدعت میں ضرور شمار ہوگا، کیونکہ اس دن کو منانے کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے اس دن وہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ حرام میں نہیں تو بدعت میں تو آ جائے گا، اور بدعت بھی جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اسی طرح آستانوں پر جانور ذبح کرتے ہیں، یعنی کہ ان قبر والوں کے قرب میں، کہ یہ قبر والوں کے لیے ہم جو ہے یہ اللہ کا نام تو اللہ ہی کے نام پر کرتے ہیں، وہ اللہ اکبر بھی کہہ کر ذبح کر دیں، لیکن قبرستان والوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بابا جی کا محبت حاصل کرنے کے لیے وہ جانور ذبح کر رہے ہیں آستانوں پر، تو وہ جانور بھی حرام ہیں، کیونکہ ان پر چاہے اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا ہو، لیکن جن کی محبت میں وہ کیا جا رہا ہے تو یہ ان کے لیے ہو گیا، اللہ کے ساتھ ان کو بھی شریک کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ان میں سے ان 4 چیزوں کی، حرام چیزوں میں سے کوئی مجبور ہو گیا ہے، کوئی ایسی جگہ پر پھنس گیا ہے، کوئی ریگستان میں پھنس گیا ہے، کوئی جنگل میں پھنس گیا ہے، سمندر کے سفر میں جاتے ہوئے وہ کہیں بچھڑ گیا اور پھنس گیا، کسی جزیرے پہ چلا گیا، کہیں ایسی جگہ میں ایسی کوئی معاملہ آ گیا، یا وہ اس کے پاس کھانے کوئی نہیں ہے، فقیروں کے طرح جس طرح سے اس کی حالت ہو چکی ہے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں کہ وہ کوئی اگر غیر اللہ کے نام کا مزاروں پر لنگر بھی جیسے بانٹا جا رہا ہوتا ہے تو اس غریب مسکین کے کھانے میں اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی مجبور ہو جائے اور صرف اس وقت اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھا لے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو بخشش کرنے والا ہوں اور اس پر مہربان ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو حق بات بھی پہنچا دیتا ہے تاکہ آئندہ یہ نہ کھائے ان چیزوں کو، اسے حلال اور حرام کے بارے میں معلوم ہو۔ پھر آیت نمبر 175 ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 174 ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں، اگر ہمیں علم ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا تو ہمیں اس علم کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو کیا کرنا ہے، اسے تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، کا مطلب کہ جو یہود و نصارہ، یہود کے علماء جو توریت کے ساتھ کرتے تھے کہ انہیں جو ہے ان آیات کو بدل دیتے تھے، چھپا دیتے تھے، نکال دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنے تھوڑے تھوڑے سے قیمتوں پر تم نے یہ کام کیا ہے کہ تم نے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو۔ تو مطلب یہ ہمیں بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں کہا ہے بے شک جو لوگ، ٹھیک ہے،
ان الذین یکتمون، یہاں لوگوں کی بات کی گئی ہے، اس میں سب کے سبھی آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتابوں پر نہ ان کے احکامات کو چھپاؤ اور نہ ان کو تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچو. یعنی کہ جو ہمارے کچھ علماء ہیں وہ بھی انہیں آج بیچنے کی شکل میں آ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو احکامات ہیں انہیں گھما پھرا کے تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں بہت سے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی شکلوں میں گاڑیاں تحفے میں دی جا رہی ہوتی ہیں اور چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ معراج کے واقعے کے اوپر جو ہے وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے نام ہیں علماء کے، ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں جن کا نہ کوئی ذکر ہے بلکہ اس کے اپوزٹ قرآن اور حدیث اس واقع معراج کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی اصلی بات کو پورا بیان کر دیا کہ کہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے آسمانوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، اس کو احادیث میں بھی کلیئر کر دیا گیا. لیکن ہمارے علماء اسی واقعے کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ آیت ان پر لگتا ہے کہ انہی پر اتری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرکتیں کرنے والوں سے اللہ قیامت کے دن کلام بھی نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو یہ آیت خاص طور پر ہم سب لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک الارم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتاب سے اور احادیث سے آیتوں کو اور حدیثوں کو بیان کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے. پھر آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہا ہے کہ کتنا برداشت کر لو گے تم آگ کو، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے احکامات چھپاتے ہیں اور انہیں بدل کر دنیا کی مال و زر کی لالچ میں، اور بعض لوگ مال کے نہیں تو شہرت کی لالچ میں اس کو بدلتے ہیں اور بدل کر پیش کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہا ہے کہ آگ کا عذاب کتنا برداشت کر لو گے. پھر آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں، یقیناً دور کے خلاف میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اور عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں، اس کو پھر آیت نمبر 176 میں کہا کہ ان عذابوں کا باعث، ان عذابوں کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب یعنی قرآن اتارا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کتاب میں بھی اختلاف کر کے بہت دور جا چکے ہیں اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے، اس میں اختلاف کرنے کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ آپس میں فرقوں میں مت بٹو، بہت صاف صاف طریقے سے کہہ دیا. لیکن اس کے باوجود بھی مسلک ہیں آج اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں اور ہم فلاں ہیں اور ہم فلاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اختلاف کرنے والوں کو یقیناً بہت دور کر دیا ہے اس کتاب سے. وہ چاہیں بھی تو اس کتاب کی بات ان کے دلوں میں اب نہیں اترنے والی. پھر آیت نمبر 177 ہے کہ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. سبحان اللہ. اب یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 177،
جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو باقاعدہ گنوا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اچھا شخص وہ ہے جس کی اب آپ کو خصوصیات بیان کر دی ہیں کہ وہ شخص جو قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جس کے پاس مال تو ہو اور اس کی محبت کے باوجود، کیونکہ مال سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، لیکن وہ مال وہ اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، اپنے رشتہ داروں میں بھی خرچ کرے، ان میں جو خاص کر سفید پوش ہیں، پھر اپنے پڑوسیوں میں بھی خرچ کرے جو اس کے آس پاس ہیں، پھر اپنے ملنے ملانے والے جو ماتحت لوگ ان کے نیچے کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے نوکر ہوتے ہیں، مالی ہے، ہمارا ڈرائیور ہے، ہمارا چوکیدار ہے، وہ لوگ ہیں، ان کو بھی وہ خیال کرے، اور مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والے کو بھی دے، یعنی کہ جو اکثر کر ہم سے لوگ مانگتے ہیں بازاروں میں ادھر ادھر، بھلے وہ چاہے ان کا پیشہ ہے یا جو بھی ہے، اگر وہ ہم سے اللہ کے نام پر سوال کر رہے ہیں تو انہیں ضرور دیں۔ اللہ کے نام پر اگر وہ سوال کریں، چاہے وہ ڈرامے باز ہو یا وہ جیسا مرضی ہو، اگر اللہ پر سوال اس نے کر لیا ہے تو آپ بھی کوئی غریب نہیں ہو جائیں گے اللہ کے سوال پر 10 روپے اس کے ہاتھ میں دینے سے۔ تو جو بھی اللہ کے نام سے سوال کرے، وہ چاہے مستحق ہے یا نہیں ہے، میری اوپینین یہ ہے کہ اس کو جب اللہ کا نام وہ سوال کر لے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرے۔ آج کل تو غلامی ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلامی کو ختم کر دیا، لیکن آج کل کیا ہے کہ کسی کا قرض ہے تو آپ اس کا قرض اتروا دیں۔ کسی کو اتنا، آپ کسی کے اوپر اگر قرض ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، جتنا بھی آپ کی پہنچ ہے، آپ اس کو جو قرض آپ اس کا اتروائیں گے تو ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ ایک گھاٹی آپ نے جو ہے جہنم کی وہ پار کر لی، یعنی کہ وہ گھاٹی ایسی گھاٹی ہے جو کہ کھانا کھلانے سے اور غلاموں کو آزاد کرنے سے ہی پار ہو سکتی ہے، اس سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو غلام کو آزاد تو نہیں کیا کیونکہ غلامی تو ہے نہیں، لیکن آپ کسی کا قرض اتروا دیں تو وہ سمجھ لیں آپ نے غلام آزاد کر دیا۔ اچھا، پھر اللہ ان کی خاصیت بتا رہے ہیں ان مومنوں کی کہ نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ نماز کو پڑھنا نہیں ہوتا، پابند ہونا ہوتا ہے نماز کا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ اب جو زیور پہنا ہے اور جو رکھا ہے دونوں کی زکوٰۃ دیں، یہ نہیں کہ جو رکھا ہے اس کی زکوٰۃ جائے گی اور جو پہنا ہوا ہے تو اس کی نہیں، جو پہنا ہے اس کی بھی، جو رکھا ہے اس کی بھی، اور جو ایک گھر الگ سے پلاٹ رکھا ہے تو اس کی بھی جائے گی، جس میں آپ رہتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن الگ سے کوئی گھر ہے رینٹ پہ دیے تو اس کی بھی زکوٰۃ جائے گی۔ ایک گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں اس کی نہیں، تو دوسری کی جو آپ نے رکھی ہے استعمال ہو یا نہ ہو اس کی زکوٰۃ بھی جائے گی۔ تو یہ ایک زکوٰۃ کا الگ معاملہ ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر کہا جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اچھا میں ابھی تمہیں کال کرتی ہوں، پھر ہم کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہے نا۔ بھولنے پر تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، لیکن جب ہمیں یاد آتا ہے تو اس وقت ٹائم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی میں ابھی کرتی ہوں، تو ہمیں اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پہلے وہ کام ہم کر لیں، کیونکہ وہ ایک وعدے ہی کی شکل میں، وعدہ تو نہیں ہوتا، وعدہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک اپنا حلفیہ بیان دیتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کر لوں گا، تو وہ وعدہ ہو جاتا ہے۔ تو وعدہ جب کرے انسان تو اسے پورا کرے، کیونکہ منافقوں کی 3 نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب بولے جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی 3 نشانی ہے، جس میں سے ایک وعدہ خلافی کرنا بھی منافق کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے کہا وعدہ کرے تو پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ اچھا، یہ معاملہ ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، کبھی نہ کبھی ضرور پیش آتا ہے کہ وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، اس کے پاس محدود جو خرچہ ہوتا ہے اپنے لیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ تنگ دستی، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس میں، اور لڑائی کے وقت کی، جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اکثر کر میاں بیوی میں بھی ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا کرے، غصے میں جتنا بول چکے سو بول چکے، لیکن
فوراً آپ جب آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ کو فوراً کیا ہوگا، خیال آئے گا کہ اب مجھے صبر کرنا چاہیے. تو آپ صبر کریں تنگ دستی کے وقت، دکھ مصیبت کے وقت اور لڑائی کے وقت. یہ بحث و مباحثہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس وقت صبر کریں. تو یہ سب چیزیں کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہے. آج ہم نے 177 آیت نمبر تک ہم نے تفسیر کی، اور خاص کر آیت نمبر 177 جس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ قیامت کے دن پر یقین رکھے گا، فرشتوں پر، کتاب، اللہ کی کتابوں پر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، چاہے وہ اب وہ بدل گئیں، نبیوں پر جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے، اور باقی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سچے لوگ ہیں، اور یہی لوگ کون ہیں، پرہیزگار، یعنی کہ متقی لوگ ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے پروردگار، آمین ثم آمین. آج ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. آج ہم نے آیت نمبر 177 تک تفسیر کی ہے، اور انشاءاللہ پھر آگے 178 سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سارے اوصاف کو ہم میں داخل فرما دے